وج میں درود شریف پڑھیا ہے، تسی سن لیا سارے نے، تو آپ بھی پڑھ لیا ہے۔ ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ کسی سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جس جگہ نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ ایک جی تھوڑے سامنے میں تقریر پہ کرتا نا، میرا عام مزاج اس طرح نہیں ہے تھوڑا، کیونکہ گجراتی تے پنجابی مزاج ہے نا، میں انہوں بیدار کرنے کی کوشش کر رہا، لیکن تسی ستے پے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر میں جی اپنے انداز میں تقریر کرنا وہ پھر تمہیں سمجھ نہیں آنے گی، یہ تھوڑے واسطے میں کر رہا ہوں ساری گل، میری گل سمجھ گئے ہو؟ تسی میں نے دیکھی ہوئی جیسے پہلی دفعہ کوئی پیر آئے تھوڑے علاقے پہ ہیں، اور پیراں فقیراں نو منن والے ہو کہ نہیں؟ ذرا دب کے آکھو نا سبحان اللہ۔ تو شاہ خوباں، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ سطر کے ہزار پردے، دنیا میں لاکھوں تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ دنیا چ نا اللہ نے 100 حصہ عقل پیدا کیتا، کتنا؟ 100۔ ایک حصہ عقل جڑا ہے نا اللہ نے وہ ساری کائنات نو دیتا ہے، ساری کائنات، اس وچ انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، شہداء بھی ہیں۔ 1% عقل انہاں سارے چ تقسیم ہوا ہے، تے 99 حصہ عقل اللہ نے اپنے محبوب نو دیتا ہے۔ تو جدوں اتنی بڑیاں شاناں دتیاں نا،
تے نال اے آیت بھیج دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرا محبوب پیغمبر تہاڈی جڑی زندگی ہے نا انہاں لوگوں واسطے مثال ہے. مثالی زندگی کہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. آپ کی شان تو ود کے شان اللہ نے کسی کی بڑھائی نہیں. تواڈے کولوں کوئی پوچھا ہے کہ تہاڈا اللہ دے حبیب دے بارے کی عقیدہ ہے, تہاڈا نظریہ کی ہے, تو تسی یہ جواب دینا ہے اسی مسلمان ہاں, ساڈا جڑا عقیدہ اور نظریہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ دے نبی جڑے نا ساڑے نبی پاک وہ ایک خدا نہیں ہے, خدا تو بعد سب کچھ ہوئی نے, خدا تو بعد سب کچھ ہو, خدا کے بعد بس وہ ہیں, پھر ان کے بعد اور کیا کہیے. آپ تے ساریاں شانہ دی انتہا ہو گئی. شاعر کہندا نا ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں, کی کہندا ہے ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں. تسی کتابوں میں پڑھیا سنے ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نو یہ جو حسن دیتا ہے کہ مصر دی جڑیاں عورتاں ہی مصر دی جڑیاں کراڑیاں جدوں زلیخا یوسف علیہ السلام نو اپنے محل وچ قید کر دیتا, اپنی سہیلیاں نو بلایا. یہ جڑی زلیخا ہی نا, زلیخا چپ کرو, یہ جڑی زلیخا ہی نا اے عزیز مصر دی بیوی آئی, بادشاہ دی بیوی آئی. اور تو سننی ہے میری گل, تمہیں پتہ ہے یہ ذلیل کیوں ہوئی ہے؟ یہ گل میری یاد رکھو. بادشاہ دی بیوی رسوا ہوئی ایک بد نظری دی وجہ تو. کس وجہ تو؟ نظر غلط کر گئی. تو یوسف علیہ السلام اللہ نے مصر دے بادشاہ بڑھا دیتے نگاہ دی حفاظت دی وجہ تو. شرم و حیا دی وجہ تو. تمہیں میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی سنو. جدوں زلیخا نے اپنی سہیلیاں نو بلا لیا, محفل سجا لئی, دسترخوان بچھا لیا, مختلف انواع و اقسام دے پھل فروٹ رکھ دیتے, چھریاں رکھ دیتیاں, تو انہاں عورتوں کو یہ گل کہن لگی کہ جدے تے میں دل ہاری ہے نا ایک دفعہ آگ نو ویکھو تو صحیح. ایویں بھی کسی تے دل اپنا نہیں ہاریا, آگے ویکھو تو صحیح. یوسف علیہ السلام سب پردیاں میں چھپا رکھے, جدوں آئے نا تے ہر ایک عورت جڑی ہے نا وہ یوسف علیہ السلام دے حسن میں دیکھتی پئی ہے. یہ کی ویکھنے پہ اتنا حسین انسان. قرآن کہتا ہے قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. بولو نا سبحان اللہ. میں دیکھے پنجابی بڑے بازوق نا, میں پٹھان پنجابی بولتا لگے دا, میں پٹھان ہو کے پنجابی پہ بولتا, تہاڈی زبان پہ بول رہے ہیں. تمہیں اندازہ ہو رہا ہے تو تہاڈے کول عربی بھی سبحان اللہ نہیں نکلتا پھر. قلنا حاش للہ ما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. وہ مصر دیاں عورتاں جڑیاں نا, یا اللہ یہ کوئی انسان ہے یا فرشتہ ہے, یہ کئی چیز دیکھتے پہ اسی.
او آپ دے حسن دے اندر، آپ دے جمال دے اندر اتنیاں محو ہو گئیاں، او جڑا سیب کٹ دی ہیں نا، وہ سیب نہیں کٹ سکیاں، بلکہ اپنیاں انگلیاں کٹا بیٹھیاں، اپنیاں انگلیاں کٹ بیٹھیاں، لیکن ایمان نہیں لے آیا، ایمان نہیں لے آیا۔ ہن اسی گل کراں امنا دے لال دی، آپ دے دیوانے، آپ دے مستانے، آپ دے پروانے صحابہ جدو آپ نو ویکھن لئی آئے نا، ایک نگاہ نال آپ دا دیدار کیتا، ایمان لایا، دوسرے حکم نال اپنا گلا کٹا دیتا۔ اس واسطے پنجابی دا ایک شاعر کہندا ہے، ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں۔ ویکھیا جے یوسف نو، یوسف علیہ السلام نو ویکھن والیاں انگلیاں کٹا بیٹھیاں پر ایمان نہیں لائیاں، تے میرے آقا دے حسن و جمال نو ویکھن والے پھر ایمان لائے، پھر گلے کٹا دیتے۔ ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں۔ پیار دی اخیر ویکھی، پیار دی اخیر ویکھی، او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی۔ بات میں سناواں ایک ایسے محجبین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی۔ اونوں جنہ تکیا اسے دے ہو کے رہ گئے، اونوں جنہ ویکھیا اسے دے ہو کے رہ گئے، بھول گئیاں شائیاں آ کے قدماں چ بہ گئے، بھول گئیاں شائیاں آ کے قدماں چ بہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نو ویکھن والے انگلیاں تے کٹا بیٹھے پر ایمان لیکن آقا دا حسن و جمال ویکھن والے ایمان بھی لائے، ایمان بھی تے گلے بھی۔ اے تاریخ سے بہت پرانی ہے، اے تاریخ سے بہت پرانی ہے۔ اج بھی آقا دا نام سن کے آقا دی عزت و حرمت تے مرن والے اس وقت بھی موجود تے اج بھی موجود، اور قیامت تک آقا دی عزت و حرمت تے جان مارن والے موجود رسن۔ قریب زمانے دی تاریخ ہوئی، تسی غازی علم الدین دا نام سنیا نا؟ آہا، میں لاہور دن گیا یا رات گیا، کسی وقت بھی گیا، میں غازی علم الدین شہید دے مزار تے ضرور حاضری دینا۔ تو جد بھی میں علم الدین دے مزار تے حاضر ہویا، کوئی وقت ایسا نہیں رکھیا کہ اتھے اللہ دی مخلوق او دی قبر تے پھل سٹن والی موجود نہ ہوئے۔ او کوئی شیخ الحدیث سی، شیخ القرآن سی، منڈا ترکھان سی، ترکھانا دا منڈا، تانگا چلانے والا، لیکن رسول اللہ دی عزت اور حرمت تا پاسبان، ہندو راجپال نو مارن والا، جہاں وکیل سی قائد اعظم محمد علی جناح۔ آخری وقت جدوں محمد علی جناح گیا نا، تو مسٹر جناح صاحب نے غازی علم الدین نے کہا کہ علم الدین تھوڑا جا بیان بدل لے، تھوڑا جا بیان بدل لے، تیری جان بچاواں گا، تیری جان بچ جانی ہے۔ اتنی گل کہ جس وقت میں ہندو راجپال نو ماریا میرے ہوش جگہ تے نہیں سن، اس عاشق رسول نے جڑا جواب دیتا نا، اور ڈنگے والے اور قیامت وقت تمام عاشقان مصطفیٰ دے سینیاں تے او دی اے آواز دستک دینی ہے۔ اس نے کہا جناح صاحب زندگی دے اندر مینوں ہوش آیا ہی اسی دن سی جس دن میں ہندو راجپال نو ماریا سی۔
خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ ان الحق کی صدا رہنے دے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ اتنی گل سمجھ گئے میری تھی؟ تو آقا دا حسن و جمال اے آپ دی شان نے، آپ دا مقام ہے، اے آپ دے فضائل نے کہ اس دے نہ تے کوئی مثل ہے نہ آقا دی کوئی مثال ہے۔ کہ بندہ مثال پیش کرتا ہے نا، وہ دی مثال ہی کوئی نہیں، اس کا مثل ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے آپ نو پیدا فرمایا، آپ دی پیدائش تو پہلے، آپ دی پیدائش تو پہلے آپ کے اتنے ایمان لانے والے موجود، کہو نا سبحان اللہ۔ نبی پیدا ہوئے، نبیاں اپنی قوم وچ وقت گزارے، نبوت ملی، لوگ ایمان لے آئے، لیکن اے او ہستی ہے جہدے پیدا ہون تو پہلے، آپ کی پیدائش تو پہلے آپ تے ایمان لانے والے موجود، آپ تے ایمان لانے والے موجود۔ تاڑی سماعتوں دی نظر ایک گل پہ کر رہا ہوں، میری گل ذرا غور نہ سنو۔ یمن دے جڑے بادشاہ ہیں نا، یمن دے، انہوں تبا کیا جاندے، کی کیا جاندے؟ اور مصر دے بادشاہ انہوں فرعون کیا جاندے۔ اے یمن دا جڑا بادشاہ ہے نا، اے یمن دا بادشاہ اپنی بادشاہی شان و شوکت دے نال جدوں مدینہ منورہ چ داخل ہوندا ہے نا، تے مدینہ منورہ دا پرانا نام کی ہے؟ یثرب۔ کی نام ہے؟ جنوں ناتھان شعراء اپنے کلام میں استعمال کر دیں نا، اور کہندے ہیں یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، یہ او یثرب ہے۔ جدوں یثرب میں داخل ہوندا ہے تو یثرب دی ساری فضا گہرا اندھیرا چھا جاندہ ہے، بادل آ جانن، چکھڑ چل جاندہ ہے، تو بادشاہ دے نال جڑا عالم ہے، مولوی صاحب جڑا نال چل رہے ہے، اس مولوی صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں اپنی جان دی امان پاواں تے تواڈے نال ایک گل کراں۔ کی گل کرنی ہے؟ اسے گل یہ کرنی ہے کہ تسی اس شہر نو فتح نہیں کر سکتے، تسی اس شہر دے فاتح نہیں بن سکتے۔ کہ کیوں؟ اس نے کہا میں پہلیاں کتابیں جو پڑھے ہے کہ اے جڑا شہر ہے نا، اے نبی آخر زمان دا مسکن ہے، نبی آخر زمان دا مسکن ہے۔ تو جتھے نبی آخر زمان اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے اتھے آن گئے، اس شہر دی بے ادبی اور بے اکرامی ہے کہ اس شہر دا فاتح پہلے تو کوئی موجود ہوا ہے، مدینہ دا فاتح اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو لہذا تسی مہربانی کرو، تسی اس شہر نو خراب کرنے دی کوشش نہ کرو۔ تو بھائی یمن دی قسمت جا گئی اور ڈنگے والے ہو،